جارڈن میں خود ہی کھلی ہوئی ہے، مصر میں امبیسی کھلی ہوئی ہے. تو اس میں اگر غلطی اس میں ہے تو وہ غلطی مسلمانوں کی ہی ہے، عربوں کی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس پر کوئی ایکشن نہیں لے پاتے، نہیں لیتے، چھوٹے چھوٹے مسائل میں گم رہتے ہیں. ابھی وہ عرب ممالک اس وقت ترکی کے خلاف لگے ہوئے ہیں، ایران کے خلاف لگے ہوئے ہیں. عربی اصل جو مسئلہ ہے وہ تو اسرائیل ہے، جو کہ آپ کی زمین قبضہ کیے ہوئے آپ کے سینے میں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر کے منہ دلتا رہتا ہے ہر دم، لیکن اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، اور کریں گے جو اپنے بھائی جو ایران ہے یا اپنا بھائی جو ترکی ہے اس کے خلاف محاذ کھولے ہوئے. پل پل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم. بیتے 2 دن پہلے جو اسرائیلی سینکوں کی ایک گھٹنا کو انجام دیا گیا مسجد الاقصی میں افطار کے دوران اور تراویح کی نماز کے دوران جو ہے گولی باری فلسطینیوں کے اوپر کی گئی، ان کے اوپر بم پھینکے گئے. تمام تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر دکھتی ہوئی نظر آئیں، اور اسی پر ہم سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب موجود ہیں. میں سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخرکار یہ جو گھٹنائیں گھٹتی ہیں انہیں آتنکوادی گھٹنا قرار دے دیا جاتا ہے، آخرکار سینا کو اس گھٹنا کو انجام دینے کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے، وہ بھی افطار کی نماز کے دوران؟ دیکھیے کل جو واقعہ ہوا ہے وہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں بیسیوں کا بلکہ سینکڑوں دفعہ اسپیشلی اس لیے کہ انہوں نے مسجد اقصی پر آج تھوڑی قبضہ کیا ہے، 67 میں قبضہ کیا ہے، مطلب اس کو جو ہے تقریباً 45 سال اب ہو جائیں گے. تب سے ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح اس پر قبضہ کر لیں. اور جو دوسری جگہ ہیں جیسے کہ ایک وہاں پر فلسطین میں ایک شہر ہے الخلیل جہاں پہ حضرت ابراہیم جہاں دفن ہے، وہیں پہ دفن ہے، وہیں پہ انہی کے نام سے مسجد ہے، المسجد الابراہیمی، ابراہیمی مسجد ہے، اسی میں وہ بھی دفن ہے، اور اسی میں کچھ دوسرے ان کے خاندان والے دفن ہیں، حضرت یعقوب دفن ہے اس کے اندر. تو اس پر تو انہوں نے قبضہ کر ہی لیا ہے، آدھا انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. مطلب وہ ویسے ہی امپورٹنٹ ہے جیسے کہ مسجد اقصی ہے، یعنی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. حضرت ابراہیم جہاں دفن ہو آپ سوچ لیجئے کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. پھر وہ مسجد کے اندر ہے، مسجد اپنی جگہ پہ ہے. تو ایسے ہی وہ مسجد اقصی کو چاہتے ہیں. مسجد اقصی کے بارے میں یہ بتا دوں آپ کے ناظرین کو کہ مسجد اقصی جو ہے ہمارا بھی اعتقاد ہے اور یہودیوں کا بھی اعتقاد ہے کہ یہ اسی جگہ پر ہے جہاں پہ حضرت سلیمان نے پہلی مسجد بنائی تھی. اس کو وہ لوگ ٹیمپل بولتے ہیں، ہم لوگ مسجد بولتے ہیں، وہ لوگ ٹیمپل بولتے ہیں. جو پہلا جو ٹیمپل جو ہے جو وہاں پر بنایا گیا تھا حضرت سلیمان جو کہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، انہوں نے بنایا تھا. تو اس کے بعد وہ 2 بار توڑا گیا ہے، لیکن جو اس کی جو پچھم کی جو دیوار ہے جس کو کہ ہم لوگ مسلمان لوگ جو ہے ویسٹرن وال بولتے ہیں، پچھمی دیوار بولتے ہیں، یا براق کی دیوار بولتے ہیں. براق اس لیے کہ حضور پاک نے جب وہاں سے معراج کی تھی تو اسی جگہ انہوں نے اپنا جو ہے جو گھوڑا جو براق جسے بولتے ہیں کھڑا کیا تھا. تو اس لیے اس دیوار کو براق کی دیوار یا مغربی دیوار کہا جاتا ہے، جبکہ یہودی اس کو ویلنگ وال یعنی دیوار گریا کہتے ہیں. گریا کا مطلب رونا. وہ اس لیے کہ وہ جو مسجد بنائی تھی حضرت سلیمان نے وہ 3 بار توڑ دی گئی. پہلے بخت نصر نے توڑی، اس کے بعد پھر ایک اور نے توڑی، اس کے بعد سن 70 میں جو ہے رومن جنرل جو ٹائٹس تھا اس نے بھی آگے توڑی. اور یہ سب اس لیے تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ جو ہے اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے رہتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے. یعنی آپ کو مثال دیتا ہوں میں کہ صرف جو ہے یعنی 20-30 سال کے اندر انہوں نے 3 نبیوں کو قتل کیا. حضرت زکریا کو قتل کیا، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کو قتل کیا، پھر حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی پوری سازش کی. اپنے جاننے میں تو انہوں نے قتل کر دیا. ہم یقین نہیں کرتے، مسلمان نہیں یقین کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا. تو ایک ہی جنریشن کے اندر انہوں نے 3 انبیاء کو قتل کیے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر یہ عذاب ڈالا. جو سن 70 میں جو عذاب آخری آیا تھا ان کے اوپر، اس میں جو ہے مسجد اقصی کو بھی توڑ دیا گیا، یعنی جو اس وقت ٹیمپل تھا. اور اس کے علاوہ جو پورا شہر تھا جس کو کہ وہ لوگ پہلے یروشلم بولتے تھے، یروشلم، اس کی جو ہبرو میں بولتے ہیں یروشلم کو توڑ دیا.
وہاں پر رومن نے ایک نیا شہر بنایا جس کا نام ایلیا رکھا، ایلیا کیپیتولینا رکھا، اور وہاں پر اپنا جو بت خانہ ہوتا ہے وہاں پیدا کر دیا۔ تو جب انہوں نے توڑا تو ایک دیوار بچ گئی، اس پرانے جو معبد یا اس پرانے جو مسجد تھی حضرت سلیمان والی، اس کی دیوار بچی ہوئی ہے، اس دیوار پر آ کر کے وہ روتے ہیں، اس لیے اس کو دیوار گریا بولتے ہیں، رونے والی دیوار یا ویلنگ وال انگریزی میں وہی معنی ہے، لیکن ہم لوگ وہ نہیں بولتے، ہم لوگ اس کو دیوار براق بولتے ہیں یا مغربی دیوار بولتے ہیں، اس لیے کہ مغربی حصے میں ہے وہ۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس پوری جگہ پہ قبضہ کر لیں۔ اب وہاں تو مسجد بنی ہوئی ہے، آج تھوڑی بنی ہوئی، جب حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس وقت جو ہے انہوں نے، میں نے یہ اپنی کتاب میری ایک ہے عربی میں چھپی ہوئی، آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے چھپی ہوئی ہے، اس میں بہت تفصیل سے سب بتایا پرانی کتابوں کے کوٹ کر کے، کہ جب حضرت عمر وہاں پہ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ مسجد اقصی کہاں ہے، تو ان کو بتایا گیا ایک جگہ جہاں پہ کہ کوڑا وغیرہ جہاں نہ پھینکا جاتا تھا وہ جگہ ہے۔ تو انہوں نے اس کو صاف کیا، انہوں نے ان کے ساتھ جو بھی صحابہ تھے انہوں نے اس جگہ کو صاف کیا اور صاف کر کے وہاں نماز پڑھی، اور بعد میں وہاں مسجد بنا دی گئی، اس کا نام ہے مسجد عمر بولتے ہیں، جو کہ آج مسجد اقصی کے اندر ہے۔ تو بہت ہی بڑا کمپلیکس ہے، سمجھ لیجیے کہ بہت بہت ہی بڑا کمپلیکس ہے یہ، اس وقت میں بتا نہیں پاؤں گا ایگزیکٹلی کتنے ایکڑ میں ہے، لیکن بہت ہی بڑا کمپلیکس ہے۔ اس کے اندر مسجد عمر بھی ہے، جو کہ اصل جگہ ہے، جو کہ جس کو مسجد الصخرہ بولتے ہیں، وہ اصل جگہ ہے جس میں ہے۔ تو جو آپ جو بہت اچھی سی تصویر دیکھتے ہیں اس کی، وہ اصل مسجد اقصی نہیں ہے، بلکہ اس کمپلیکس میں بھی وہ ایک مسجد ہے جس کو کہ عبد الملک مروان جو اموی خلیفہ تھا اس نے بنایا تھا۔ تو وہ چاہتے ہیں یہودی کہ اس پر قبضہ کر لیں۔ اب وہاں پر تو کوڑا پڑا ہوا تھا، ہمارے خلیفہ نے اس کو صفائی کی، پھر وہاں پہ ایک مسجد بنائی، پھر وہاں پر جو ہے انہوں نے اس کے بعد آنے والے مسلمانوں نے وہاں بڑے بڑے کمپلیکس بنا دیے، تو ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے قانونی طور سے۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کے ناظرین کو کہ یہ مسئلہ جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور انگریزوں نے جو ہے فلسطین کھول دیا یہودیوں کے لیے، تو وہ آ کر کے وہاں پہ دیوار گریا کے پاس آ کر رونے لگے۔ وہ ٹھیک ہے، مسلمانوں نے منع نہیں کیا، بھائی تم رو، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اسٹیٹس کو انہوں نے اس کو فلاؤٹ کرنا شروع کر دیا، اسٹیٹس کو بدلنا شروع کیا یہودیوں نے، کہ وہاں پر لا کے بینچز رکھ دی، وہاں پہ لا کر کے اپنا چٹائیاں رکھ دیں، کیا کیا رکھ دی۔ تو مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ بھائی آپ دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر کے روئیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہاں پر چیزیں بینچ لا کر کے، کرسیاں لا کر کے اور یہ رکھیں گے تو ہوگا۔ تو یہ سن 28 یا 29 کی بات ہے، 1929، وہاں پر ایک بہت بڑا فساد ہوا مسلمانوں اور یہودیوں میں، اسی بات پر لڑائی ہوئی کہ تم یہاں پر یہ چیزیں کیوں لا کر رکھتے ہو، اس لیے کہ رکھیں گے اور پھر دھیرے دھیرے حق بنتا جائے گا ان کا۔ تو اس کے بعد جو ہے انگریزوں نے اس وقت جو آج کل یونائٹڈ نیشنز ہے، اس وقت جو ہے لیگ آف نیشنز ہوتی تھی، لیگ آف نیشنز، اس سے پہلے سن 44 سے پہلے جو یونائٹڈ نیشنز اس کا نام لیگ آف نیشنز ہوتا تھا۔ لیگ آف نیشنز کو انہوں نے ریفر کیا کہ آپ لوگ جو ہے ایک انٹرنیشنل جو ہے جو بڑے بڑے وکیل ہیں ان کو جمع کر کے ان سے آپ رپورٹ لکھوائیے کہ یہ کس کی ہے۔ تو لیگ آف نیشنز نے باقاعدہ ایک ایکسپرٹ جو ہے ایک کمیٹی بٹھائی، اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو دیوار گریا ہے جو ہندو مطلب یہودیوں کے نزدیک یا مسلمانوں کے نزدیک دیوار براق ہے، یہ مسلمانوں کی ہے۔ مطلب انٹرنیشنل لا میں یہ بات طے ہو گئی سن 1939 میں، 29 میں معافی ہے، 1929 میں یہ طے ہو گئی۔ تو یہ بات طے ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس کے بعد جب سن 67 میں یہودیوں نے یا کہ اسرائیل نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا، تو اس جگہ بھی قبضہ کر لیا، اور جیسے ہی قبضہ کیا انہوں نے، یہ میرا خیال ہے کہ 6 جون یا 7 جون کی بات ہے 1967 کی، تو جیسے ہی وہ وہاں پہنچے اس کے چند گھنٹے کے اندر انہوں نے وہاں پہ جو مسلمان محلہ ہوتا تھا اس کا نام حی المغاربہ، مطلب مراکشی مسلمان وہاں لا کر کے سلطان صلاح الدین نے بسائے تھے کہ آپ لوگ اس کی حفاظت کریں گے، وہ سب کو لا کر کے بلڈوزر سے صاف کر دیا۔ اور وہ آج جو وہاں پہ آپ کو جو میدان نظر آ رہا، پہلے میدان نہیں تھا، یہ میدان جو ہے سن 67 میں اسرائیل نے قبضہ کرنے کے بعد بنایا ہے یہ۔ اب وہ مستقل اس کے بعد سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے قبضہ کر لیں۔ سن 70 میں جو ہے وہاں پہ آگ بھی لگائی گئی، یاد ہوگا شاید لوگوں کو، کچھ جو ہے بہت بڑا مسئلہ بنا تھا۔ یہ جو ہوا یہ تو کچھ نہیں اس کے سامنے، وہ اس کے اندر آگ
लगाई گئی اور سلطان صلاح الدین کا جو ممبر انہوں نے خود بنا کر کے وہاں رکھا تھا وہ بھی جل گیا, اس کے اندر اور بھی چیزیں جل گئی, اس کے اندر بہت سے کارپیٹ کیا کیا بہت چیزیں جل گئی. تو جب بھی ایسا ہوتا ہے دنیا بھر میں ہنگامہ ہوتا ہے, کوئی عرب ممالک, مسلمان ممالک, یونائٹڈ نیشنز کچھ ہنگامہ کرتے ہیں, امریکہ وغیرہ کو اعتراض کرتے ہیں, تو مسئلہ تھم جاتا ہے. لیکن یہودیوں کی خواہش اور کوشش مستقل جاری ہے کہ کسی طرح سے قبضہ کر لیں. اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم جو ہے اس کے کسی حصے پر تو اندر قبضہ نہیں کر سکتے, باہر تو کیا ہوا انہوں نے, باہر جو دیوار ہے باہر سے تو قبضہ کیا ہوا ہے, وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے, وہ خود ہی جاتے ہیں بس خالی, لیکن وہ اندر جو کمپلیکس ہے اس کے اندر قبضہ کر لیں. اب ان کے دماغ میں, ان کا دماغ تو بہت فتین ہے نا, انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے اس کی تقسیم جو ہے یعنی جگہ کے اعتبار سے نہیں کر سکتے کہ بھائی اتنی جگہ ہم کو دے دو, اب جو ہے وقت کے اعتبار سے تقسیم چاہتے ہیں. یہ مستقل کئی سال سے چل رہا ہے کہ ہم کو وقت کے لحاظ سے, مطلب اتنے گھنٹے یہودیوں کو دے دو, یہ جو کمپلیکس ہے یہاں پر یہودی اتنے گھنٹے ہر دن یا ہر 2 دن 3 دن ہر ہفتے میں آ سکتے ہیں. تو یہ اس کو جو ہے ٹائم ڈیویژن بولتے ہیں, ٹائم ڈیویژن کر رہے ہیں. پلیس ڈیویژن تو ان کا خیال میں ہو نہیں پائے گا, اس لیے کہ بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا اور مسلمان بہت سے جو ہے نا آ جائیں گے سامنے, مریں گے لوگ, مرے ہو رہیں گے. تو وہ یہ بات, یہ ابھی جو یہ کام کرتے ہیں یہ کچھ دن میں جا کر کے وہاں پہ ہنگامہ کرتے ہیں, زبردستی گھستے ہیں, پولیس کے ساتھ جاتے ہیں, آرمی کے ساتھ جاتے ہیں, وہاں جا کے اپنی جو ان کی نمازیں یوں کرتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں وہاں پہ جا کر کے اپنے یہودی. تو ان کی یہ کوشش ہے کسی طرح سے مسلمان جو ہے مجبور ہو جائیں, راضی ہو جائیں کسی طرح سے کہ ان کو جو ہے وقتی طور سے کچھ حصے وقت کے لیے ان کو دے دیا جائے, مطلب ہر مہینے ان کو فلاں ٹائم جو ہے ان کے لیے مقرر کر دیا جائے. لیکن مسلمان بہرحال راضی نہیں, اس لیے کہ یہ راستہ کھول دیں گے تو پھر کچھ اور بھی ہوگا, پھر کچھ اور بھی ہوگا, پھر کچھ اور بھی ہوگا. ایک بار وہ آنے لگیں گے, ہفتے ہی میں ایک دن آنے لگیں گے 4 گھنٹے کے لیے, تو 4 گھنٹے کے بعد پھر کہیں گے ہم نہیں جائیں گے. کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ, وہاں پر اسٹرکچر قائم کر دیں گے اندر, اپنا جو ان کا جو مندر ہوتا ہے جس کو سائنگوگ بولتے ہیں انگریزی میں, یا عربی میں کنیز بولتے ہیں, وہ وہاں بنا دیں گے. کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اس بات کی لڑائی ہے کہ یہودی چاہتے ہیں کسی طرح سے ہم کو وہاں پہ داخلہ ہو جائے اور یہ قانونی ہو جائے, مسلمان اس کو مان لیں, یعنی عرب جو ہے اس کو, عرب مسلمان جو ہے اس کو مان لیں. لیکن وہ مسلمان جو ہے راضی نہیں ہے. مستقل اسی بات پہ لڑائی ہوتی, جب بھی یہ اندر کوشش کرتے ہیں وہاں پہ لڑائی ہوتی, اس لیے کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں خاص طریقے سے اسرائیلی مسلمان ہیں, اسرائیلی مسلمان کا مطلب ہوتا ہے وہ جو اصلی اسرائیل جو سن 4849 میں بنا تھا اس کے اندر رہتے ہیں, اور کچھ دوسرے ہیں جو کہ مقبوضہ علاقوں میں رہتے ہیں. تو مقبوضہ علاقوں میں تو بیچاروں ان کو بہت مار پیٹ کے رکھتے ہیں یہ لوگ, لیکن جو اسرائیلی عرب ہیں ان کو اتنا مار پیٹ نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ اسرائیلی ہیں, وہ ان کے پاس جو ہے وہی سب شناختی کارڈ ہے جو کہ یہودی کے پاس ہوتا ہے. تو وہ لوگ خاص طریقے سے آ کر کے انہوں نے ایک وہ بنائی ہوئی ہے, ایک ٹیم بنائی ہوئی جس کو حراس الاقصی بولتے ہیں, یعنی اقصی گارڈز, اقصی کی حفاظت کرنے والے جو ہے یہ لوگ 24 گھنٹے وہاں پر آ کر کے سارے جو وہاں پہ جو بھی اس وقت گیٹ کھلے ہوئے ہیں ان کے اوپر یہ لوگ پہرا دیتے ہیں, اور جب بھی یہودی کوشش کرتے ہیں اوپر گھسنے کی تو ان سے مار پٹائی کرتے ہیں. تو یہ جو مار پٹائی ہوئی ہے ان لوگوں سے مار پٹائی ہوتی ہے جو کہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ حفاظت جاری رہے گی انشاءاللہ, وہ قبضہ نہیں کر پائیں گے. اور اگر اس میں کچھ اور اضافہ کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس لیے کہ وہ جو مقبوضہ علاقہ ہے, چونکہ سن 67 میں جو وہ علاقہ اردن کا تھا, جو اردن ایک ملک ہے وہیں ملا ہوا ہے, تو اردن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس مسئلے پر باقاعدہ سنجیدگی سے اس کو لے, اسرائیل کے خلاف ایکشن لے, اسرائیل کے سفارتخانہ بند کر دے, اسرائیل کے خلاف یونائٹڈ نیشن جائے, اسرائیل کے خلاف جو انٹرنیشنل کورٹ ہے وہاں جائے. لیکن افسوس ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے. اس کے بعد ذمہ داری جو آس پاس کے عرب ممالک ہیں ان کی ہوتی ہے, اس کے بعد ذمہ داری مسلمان ملکوں کی ہوتی ہے, اس کے بعد ذمہ داری پوری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہوتی ہے, اس لیے کہ سب لوگ مان رہے ہیں. مطلب دنیا میں تقریباً 200 ملک ہیں اقوام متحدہ کے ممبر, ان 200 ملک میں سے میرے خیال ہے 194, 6 کو چھوڑ کے 6 یا 5 کو چھوڑ کر کے سب مانتے ہیں کہ یہ مقبوضہ علاقہ ہے اور اسرائیل کو وہاں پر کچھ بھی غلط کام کرنے کا حق نہیں ہے, جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے. ہمارا ملک بھی مانتا ہے کہ یہ مقبوضہ علاقہ ہے. جو یروشلم ہے یعنی بیت المقدس ہے وہ جو مقبوضہ علاقہ ہے, ویسٹ بینک مقبوضہ علاقہ ہے, جو غزہ جو ہے وہ مقبوضہ علاقہ ہے. تو یہ لوگ بولتے ہیں, لیکن اس کے آگے بولنا چاہیے نا. خالی ایک بیان دے دیا کہ صاحب غلط ہے اور یہ مقبوضہ علاقہ کافی نہیں ہے, بلکہ اسرائیل کے خلاف کچھ ایکشن لینا چاہیے. سب سے بڑی ذمہ داری تو اردن کی ہوتی ہے,
اس کے بعد ذمہ داری عرب ممالک کی ہوتی ہے، اس کے بعد مسلمان ممالک کی ہوتی ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہوتی ہے. لیکن افسوس ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کوئی عملی کام نہیں کرتا. بیان دینا کافی نہیں، اسرائیل کو بھی معلوم ہے، بلکہ تعلقات اچھے کیے جا رہے ہیں، ایمبیسیاں کھولی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. جارڈن میں خود کھلی ہوئی ہے، مصر میں ایمبیسی کھلی ہوئی ہے. تو اس میں اگر غلطی اس میں ہے تو وہ غلطی مسلمانوں کی ہی ہے، عربوں کی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس پر کوئی ایکشن نہیں لے پاتے، نہیں لیتے، چھوٹے چھوٹے مسائل میں گم رہتے ہیں. ابھی وہ عرب ممالک اس وقت ترکی کے خلاف لگے ہوئے ہیں، ایران کے خلاف لگے ہوئے ہیں. عربی اصل جو مسئلہ ہے وہ تو اسرائیل ہے، جو کہ آپ کی زمین قبضہ کیے ہوئے آپ کے سینے میں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر کے منہ دلتا رہتا ہے ہر دم. لیکن اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، اور کریں گے جو اپنے بھائی جو ایران ہے یا اپنا بھائی جو ترکی ہے اس کے خلاف محاذ کھولے ہوئے. کیونکہ سر جس طریقے کی یہ گھٹنا گھٹی تو ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، کل سے لگاتار جو ہے 2.5 لاکھ سے زیادہ ٹویٹ ہو گئے ہیں، انڈیا اسٹینڈ ود اسرائیل، جس میں تمام جو اندھ بھکت ہیں، تمام بھارتی جنتا پارٹی کے کاریہ اور نیتا بھی اس میں کودے ہیں کہ اسرائیل نے جو کیا وہ ٹھیک کیا اور ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کو جو یہ نہیں نہیں، نفرت کو بڑھاوا دیکھیے، دینے کی؟ ان وقتوں کو بولنے دیجئے. حکومت ہندوستان کبھی بھی یہ بات نہیں کر سکتی ہے. ہندوستان کی حکومت جب بھی بولے گی تو یہ اس کی نندائی کرے گی، اس کو کنڈم کرے گی، اور یہی کہے گی کہ وہ مقبوضہ علاقہ ہے جہاں پہ اسرائیل کو کوئی بھی نیا یعنی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. مقبوضہ علاقے میں ایک بنیادی فیصلہ یہ ہوتا ہے جو کہ انٹرنیشنل جو معاہدے ہوئے ہیں، ہیگ معاہدہ بولتے ہیں اس کو، اس کے تحت جو ہے اسٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے. مطلب جو ہے ایک اگر کہیں پر جو ہے دیوار کھڑی ہے تو اس کو توڑ نہیں سکتے. کہیں پہ کوئی بھی چیز ہے، زمین ہے، کچھ بھی ہے، اس کو بدل نہیں سکتے. اس کو تو اسٹیٹس کو ان کو بدلنا، اس کو محفوظ رکھنا ہے. یہ ہندوستان کی حکومت جب بولے گی، بھکتوں کو تو بول دیجئے، بھکت تو اندھے ہی ہیں، ان کی ہم بات نہیں کرتے ہیں. لیکن حکومت ہندوستان ہے، ہماری وزارت خارجہ جو ہے، ہمارا جو سفیر اقوام متحدہ میں جب کھڑا ہوگا تو اس کی جو ہے اس کو کنڈم کرے گا اور کہے گا یہ غلط ہو رہا ہے. تو اور یہی موقف صحیح ہے. لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھو، اسرائیل کو سزا دو. یہ ہو رہا ہے نا کہ جہاں پر اب امریکہ نے ایران کو سزا دے رکھی ہے، ترکی کو سزا دے رکھی ہے. مطلب یہ کہ ان کی پالیسی غلط ہو، صحیح میں نہیں کہتا ہوں، لیکن میں یہ دکھا رہا ہوں کہ ایک طریقہ موجود ہے ایسے لوگوں کو سزا دینے کا جو کہ آپ سے متفق نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے، اب غلط کہہ رہا ہے تو آپ اگلے قدم اٹھائیے نا. اگلا قدم یہ ہے کہ اس کے خلاف کچھ سینکشن ہوتا ہے. سینکشن کیا ہوتا ہے؟ مطلب کچھ بھی، کم سے کم یہ کہ بھئی آپ جو ہے سفارت خانہ نہیں بند کرتے ہیں تو ان کے سفیر کو بھگا دیجئے، ان کے سفیر کو نکال دیجئے اپنے ملک سے. ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. ان سے تجارت کو کم کر دیجئے، تجارت کو ختم کر دیجئے، ان کی ایمبیسی بند کر دیجئے. بہت سی چیزیں ہیں. لیکن افسوس یہ ہے، اب ہم ہندوستان کو کیا بولیں جب عرب ممالک ہی یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم ہندوستان کو کیا بولیں. لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے، حکومت ہندوستان بھی یہی کہے گی کہ وہ غلط ہو رہا ہے، وقتوں کو بولنے دیجئے. سر اسی کے ساتھ میں ایک آخری سوال لینا چاہتا ہوں، کیونکہ 2 سال میں جو ہے اسرائیل میں 4 سے 5ویں بار الیکشن ہونے جا رہا ہے. کیا بنجمن نتن کا یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہے کہ مسجد الاقصی کی طرف الجھایا جائے اور جس طریقے کی پالیٹکس کی خبریں اسرائیل سے سامنے آ رہی ہیں اسے چھپایا جا سکے؟ کیونکہ تمام جگہوں پر تمام دیشوں سے جو ہے اسی طریقے کی خبریں آ رہی ہیں کہ بنجمن نتن کو زبردست جھٹکے لگ رہے ہیں تمام ملکوں سے. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں چیز کو؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ جب بھی بنجامن نتنیاہو یا اس سے پہلے دوسرے بھی لوگ ہیں، یہ جب مصیبتوں میں پھنستے تھے تو یہ جا کر کے غزہ پہ اٹیک کر دیتے تھے، یہ جا کر کے سیریا پہ اٹیک کر دیتے تھے، یہ جا کے لبنان پہ اٹیک کر دیتے تھے. یہ ان کا طریقہ ہے. یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہمارے ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دو تو یہ ان کا طریقہ ہے، ان کا ہے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ بنیامین نتنیاہو جو ہے وہ بہت زیادہ کرپشن کے واقعات میں ملوث ہے. اور ابھی جو ہے چند دن پہلے اس کو وہاں کی جو پولیس ہے، بڑی اچھی بات ہے، میں اس کی بلکہ بہت زیادہ اس کی سراہنا کرتا ہوں کہ اسرائیل میں جو پولیس ہے وہ آزاد ہے. ہمارے یہاں کی پولیس کی طرح اس کی نکیل نہیں جو ہے جو ہمارا وزارت خارجہ وزارت داخلہ پکڑے ہوئے ہیں. مطلب امت شاہ جی اس کی نکیل نہیں پکڑے ہوئے ہیں.
بلکہ وہاں کی پولیس جیسے امریکہ میں ہے، جیسے برطانیہ میں ہے، جیسے فرانس میں ہے، اسرائیل میں بھی پولیس آزاد ہے۔ آزاد ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا جو چیف ہوتا ہے جو چاہے کر سکتا ہے، جو وہ صحیح سمجھتا ہے۔ تو اس نے جو ہے باقاعدہ آخری سارے انویسٹیگیشن کئی سال سے چل رہے تھے، یہ فیصلہ کر دیا کہ نیتنیاہو کے خلاف مقدمہ چلانا بالکل درست ہے، تو اب ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ چلے گا۔ ایک کیس ہے، کیس نمبر 4000 اس کا نام ہے، اور بھی کیس ہے، یہ اکیلا نہیں ہے بلکہ بہت سے کیسز ہے جس میں انہوں نے پیسہ لیا ہے، جس میں انہوں نے کسی کام کرنے دیا ہے، کہیں پہ ان کو پرمٹ دے دیا جو نہیں دینا چاہیے تھا، کہیں پہ انہوں نے گھوس لے لیا ہے، یہ سب بہت سے کیسز ہیں۔ تو اسرائیل میں وہاں پر بھی بھکت ہیں، جو جیسے بھکت ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اندھے بھکت، وہاں پہ بھی اندھے بھکت ہیں۔ تو وہ اندھے بھکت تو ہر حالت میں نیتنیاہو کی تائید کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت طاقتور ہے، دیکھو فلسطینیوں کو مار رہا ہے، دیکھو عربوں کو مار رہا ہے۔ تو وہ سوچ جو یہاں پر ہمارے یہاں بھکتوں کی ہے وہ وہاں پر بھی ہے کہ مار رہا ہے اس لیے اچھا ہے، نہیں اچھا نہیں ہے، یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ ملک کو اس علاقے میں کوئی اچھی جگہ بنانے سے میں یہ فائدہ نہیں کرتا، بلکہ نقصان بہت زیادہ ہے۔ لانگ رن میں یہ ملک جو ہے وہاں پر کبھی بھی اچھی جگہ نہیں بنا پائے گا۔ تو یہ لوگ جو ہے کتنا بھی کرپٹ ہو اس کو مانتے نہیں کہ نہیں یہ دوسرے لوگ ہیں اس کو ملوث کر رہے ہیں۔ ارے وہ تو بہت ہی یہاں تک جو سر سے اوپر تک جو ہے وہ پوری طرح سے وہ کرپشن میں جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے، اور ایک نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں 8-10 کیس اس کے خلاف ہیں۔ اور یہ والا کیس جس میں 2-3 دن پہلے جس پہ پولیس نے کہا ہے کہ یہ ہم نے تحقیقات کر لی ہے، اس کے خلاف مقدمہ چلے گا، تو یہ جو ہے انہوں نے کوشش کی غزہ پر بھی حملہ کیا تاکہ جو ہے کسی طرح سے اس طرف توجہ ہو، لیکن اس سے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اسرائیل کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ نیتنیاہو کے خلاف ہیں۔ مطلب جیسے ہمارے ملک میں ہے سب لوگ بھکت تھوڑی ہیں، ایسے لوگ بہت سے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ملک کی جو پالیسی جو سیکولرزم ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے، جو یعنی رول آف لا ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ وہاں بھی ویسے بہت سے لوگ ہیں، بلکہ آپ اس کی بھی آپ ویڈیو دیکھ لیجئے، وہاں پر لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، تل اویو کے اندر میدانوں میں جمع ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیتنیاہو سے جاؤ اب تمہارا ٹائم ہو گیا، لیکن تب بھی وہ بیٹھا ہوا ہے اس لیے کہ کوئی دوسرے بھکت بھی موجود ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیتنیاہو کا آخری وقت آ گیا ہے، اب اس کو ایسا کوئی موقع نہیں ملنے والا ہے کہ دوبارہ حکومت بنائے، بلکہ اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جلد ہی جو ہے چند مہینے کے اندر میں سمجھتا ہونا چاہیے، یا ممکن سال لگ جائے، یہ آدمی جیل میں ہوگا، اور جب جیل میں جائے گا تو سمجھ لیے اس کی سیاسی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس ٹائپ کے لوگ اور وہاں موجود ہیں، مطلب وہ نیتنیاہو اکیلا تھوڑی ہے۔ تو جیسے ہمارے یہاں بھکت ہیں، بھکتوں کے جو سردار ہیں وہ ایک تھوڑی ہیں، بہت سے سردار ہیں، ایک جائے گا دوسرا چلائے گا۔ تو وہ جو سوچ وہاں پہ ہے بھکتوں والی کہ عربوں کو مارنا بڑا اچھا ہے، فلسطینیوں کو مارنا بڑا اچھا ہے، یہ جو سوچ ہے، ایسے سوچ والے وہاں کافی ہیں، اور وہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو ان کی حکومت بن جاتی ہے۔ لیکن ان کے مخالفین جیسے کہ ہمارے ملک میں اگر ان کے مخالفین سب جمع ہو جائیں تو وہ حکومت نہیں بنے گی، لیکن ان کے مخالفین جمع ہوتے ہی نہیں، سب لوگ کسی کی الگ پالیسی، کسی الگ پالیسی، کسی الگ پالیسی، اس لیے ان کا فائدہ ملتا ہے ان کو۔ لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بات اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ کوئی نہ کوئی دوسری حکومت بنے گی، اور یہ صاحب جو ہے باقاعدہ مقدمہ شروع ہونے والا، اس لیے کہ وہاں کی پولیس جو ہے ہمارے یہاں کی پولیس کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ آزاد پولیس ہے، اور اس نے جو ہے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ انہوں نے کافی جرم کر لیا ہے، تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے۔ اور جب مقدمہ ہوگا تو یہ بھی بتا دوں میں کہ وہاں کی جو عدلیہ ہے، وہاں کی جو جوڈیشری ہے، وہ بھی بڑی حد تک آزاد ہے۔ مطلب اسرائیل میں بہت سی خرابیاں ہیں وہ میں جانتا ہوں، لیکن چونکہ میں بہت ہی قریب سے جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، آج سے نہیں بلکہ 45-50 سال سے میں بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں، تو وہاں کی عدلیہ جو ہے انصاف پسند ہے، وہاں کی پولیس آزاد ہے، وہاں کا جو میڈیا ہے وہ بہت آزاد ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی مثال نہیں ہے، ہمارے ملک میں بھی آج جو میڈیا جو ہے بہت گر گیا ہے، لیکن اسرائیل میں نہیں گرا ہوا ہے، اسرائیل میں میڈیا آزاد ہے۔ اور اسی وجہ سے اس طرح کرپشن واقعات جو سامنے آتے ہیں، ورنہ سامنے نہیں آتے کہ ہمارے ملک میں کرپشن نہیں ہو رہا ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں بولنے کی۔ اسرائیل میں ایسا نہیں ہوتا، وہ فوراً نہیں بولتا ہے، فوراً نہیں آتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اسرائیلی آرمی کا جو اپنا جو ریڈیو ہے، سب سے زیادہ تو وہیں سے خبریں نکلتی ہیں، مطلب خود گورنمنٹ کا، اس لیے کہ وہ آزاد ہے۔ ہمارے یہاں بھی مطلب یہ کاغذ کے اوپر پرسار بھارتی جس کے دوردرشن ہے وہ آزاد ہے کاغذ کے اوپر، لیکن عملاً آزاد نہیں ہے۔ تو اگر وہ اصلاً آزاد ہوتا تو آپ کو دوردرشن سے خبریں ملتی،
آپ کو NDTV یا دوسرے یا اور یہ وائر سے انتظار نہ کرنا پڑتا، بلکہ وہ آپ کو صحیح جگہ سے ملتی. لیکن ہمارے ملک میں افسوس ہے کہ پہلے بھی یہ تھا، ایسا نہیں ہے کہ مودی کے زمانے میں ایسا شروع ہوا. مودی سے پہلے بھی جو دوردرشن وغیرہ ہے وہ حکومت کی نوٹیاں ہی ہوتی تھی. حالانکہ کاغذ پہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے، پرسار بھارتی کے جو قانون بنا ہوا اس کے اندر پوری آزادی ہے، یہ ہے وہ، لیکن آزادی عملاً نہیں ہے. لیکن اسرائیل میں ہے. تو وہاں بہت سی خرابیاں ہیں. وہاں پہ عرب ہونے والے کا نام عرب ہونا مطلب ایک مظلومیت کی بات ہے. مقبوضہ علاقے کا عرب اور زیادہ مظلوم ہوتا ہے. وہ سب درست ہے، میں جانتا ہوں اس کو اچھی طرح سے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں، اور ان خوبیوں میں میڈیا کا آزاد ہونا، جوڈیشری کا آزاد ہونا اور پولیس کا آزاد ہونا بہت بڑی بات ہے. اور اب اس پھندے سے نتنیاہو میں سمجھتا ہوں بچ نہیں پائیں گے، بلکہ وہ جلد ہی آپ ان کو جیل میں دیکھیں گے.